الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. گزشتہ درس میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، نبی علیہ السلام کی کچھ باتیں بیان ہوئی تھیں جو آپ کی عمر کے آخری حصے میں آپ نے فرمائیں، اور جن کو علماء نے آپ کی وصیت یا وصیتوں کا درجہ دیا ہے۔ اسی تناظر میں ایک اور حدیث صحیح بخاری میں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد بعد 8 سنوات کالمودع للاحیاء والاموات، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے 8 سال بعد شہدائے احد کی قبروں کی آپ نے زیارت فرمائی اور ان کے لیے رحمت کی دعا کی۔ یہ جنگ احد کے 8 سال بعد کا واقعہ ہے۔ جنگ احد سن 3 ہجری میں ہوئی تھی، اور اس طرح 8 سال بعد یعنی 11 ہجری، اور 11 ہجری نبی علیہ السلام کا سن وفات، آپ کا انتقال 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ تو گویا یہ بھی واقعہ آپ کی عمر کے آخری دور کا یا آخری حصے کا واقعہ ہے۔ شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کی اور ان کے لیے دعا کی۔ اس طرح آپ نے فوت شدگان کو الوداع کہا، کیونکہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف اشاروں سے اطلاع مل چکی تھی کہ کوچ کا وقت بالکل قریب ہے اور اس دار فانی کو چھوڑ دینا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ یہ سورج جو ہے یہ نبی علیہ السلام کے لیے آپ کی وفات کی اطلاع ہے۔ تو اس لیے آپ نے شہدائے احد کا قصد کیا اور قبروں کی زیارت کی اور ان کے لیے دعا کی، اور یہ ہے الوداع کہنا فوت شدگان کا۔ اور باقی رہا جو حدیث کا لفظ ہے کالمودع للاحیاء، جو زندہ تھے انہیں بھی آپ نے الوداع کہا۔ اس کی صورت یہ بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے اور ممبر قائم فرمایا، اور لوگ مسجد میں جمع تھے، موجود تھے، ان سے آپ نے کچھ باتیں کی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ انی فاراتکم، میں قیامت کے دن تمہارا انتظار کروں گا، تم سے پہلے پہنچ کر تمہارا انتظار کروں گا۔ انتظار کہاں کریں گے؟ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض،
تمہاری میری ملاقات جو ہے وہ حوض کوثر پہ ہوگی۔ حالانکہ قیامت کے بہت سے مقامات ہیں، لیکن آپ نے حوض کوثر کا ذکر کیا مقام ملاقات کے لیے۔ اس میں بھی ایک عمدہ ایک تلمیح ہے اور ایک ترغیب کا پہلو ہے کہ تم ایسے بن جانا اور وہ کردار اپنا کے آنا کہ حوض کوثر تک پہنچ سکو اور وہاں مجھ سے مل سکو، کیونکہ حوض کوثر تک رسائی ہر ایک کو نہیں ہوگی۔ یہ حوض کوثر کیا ہے؟ یہ حوض ہے جو میدان معاشر میں ہوگا، اور جنت کی نہروں سے اس میں پانی گرے گا، اور بڑی اس کی وسعت ہے۔ احادیث میں مختلف ملکوں کا ذکر ہے کہ فلاں ملک سے لے کر فلاں ملک تک اس کی چوڑائی ہے، اور آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی آب ہورے ہوں گے، اور اس کا پانی دودھ سے بڑھ کر سفید ہوگا اور شہد سے بڑھ کر میٹھا ہوگا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور پورے میدان معاشر میں اس پانی کے علاوہ کہیں ایک قطرہ پانی کا نہیں ہوگا۔ تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے، اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور ظاہری گرمی یہ ہوگی کہ جتنے گناہ کر رکھے ہوں گے اتنا پسینہ جاری ہوگا، اور باطنی گرمی، پیاس کی شدت، اور پانی کہیں بھی نہیں ہے سوائے اس حوض کوثر کے۔ اور اس پانی کی شان یہ ہے، اس کی تفضیل اور اس کا حسن یہ ہے کہ من شرب منہ شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، کہ جس شخص کو اس پانی کا ایک گھونٹ نصیب ہو گیا اسے پورے میدان معاشر میں پیاس نہیں لگے گی، اور وہ دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ اس پانی کی عمدگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کو اپنا موعد قرار دیا کہ یہاں ہماری ملاقات ہوگی، اور اس میں ایک ترغیب کا پہلو ہے کہ تم وہ عمل کرنا اور ویسا بن جانا کہ تم حوض کوثر میں آنے کے قابل ہو جاؤ۔ کون اس میں آنے کے قابل ہے اور کون نہیں ہے، یہ فیصلہ بھی صحیح بخاری کے ایک حدیث نے کیا ہے کہ کچھ لوگ حوض کوثر کی طرف بڑھیں گے پانی پینے کے لیے، اور نبی علیہ السلام بڑا بصد شوق ان کا انتظار فرمائیں گے کہ جلدی میرے قریب آئیں اور میں انہیں یہ آب خوری اور یہ جام بھر بھر کے پیش کروں۔ لیکن جب وہ قریب آئیں گے تو راستے میں انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، جبریل امین انہیں دھتکار دیں گے اور ایک ایسی دیوار حائل کر دیں گے کہ آگے وہ پہنچ ہی نہیں سکیں گے، جا ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرمائیں گے کہ امتی امتی، یہ میری امت ہے، ان کو کیوں روکا گیا، ان کو آنے دو تاکہ انہیں یہ جام کوثر پیش کیا جائے۔ تو جبریل امین فرمائیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ آپ کی امت ضرور ہے لیکن آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعتیں جاری کی، عمل کیے انہوں نے، مگر ان کے عمل کا ثبوت کتاب و سنت میں نہیں تھا، نہ وہ عمل قرآن میں تھے نہ وہ حدیث میں تھے۔ کہاں سے لے برادری کی باتیں اور آباء و اجداد کی باتیں اور پتہ نہیں کس کس کی باتیں انہوں نے اپنا لیں۔ تو یہ اہل بدعت، یہ حوض کوثر پر وارد ہونے کے قابل نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی جب سنیں گے کہ ایسے ہی بد کردار میرے دین میں سازشیں کرنے والے اور میرے دین میں خرابیاں پیدا کرنے والے، میری تعلیمات پر اکتفا کی بجائے نئے نئے شوشے چھوڑنے والے، بدعات کا ارتکاب کرنے والے، سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا انہیں مجھ سے دور کر دو، ہٹا دو انہیں۔ حالانکہ اپنی امت کی نجات کے حریص، اپنی امت
کہ بخشش کے لیے رات رات بھر کھڑے ہو کر دعا کرنے والے، رونے والے، اور آج ان کا موقف کتنا سخت، ہٹا دو انہیں، دھتکار دو انہیں، میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جرم بہت بڑا ہے، جرم بہت بڑا ہے۔ اس دین میں بدعت کا ارتکاب، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا دین ناقص ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا، دین مکمل ہے، کوئی اس میں کمی نہیں، مگر ان لوگوں نے اپنے عمل سے، اپنے رویے سے کیا باور کرا ہے؟ نہیں، یہ دین ناقص ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا دعویٰ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ دین مکمل تو ہم کر رہے ہیں، اس میں فلاں کمی تھی، فلاں کمی تھی، جو ہم پوری کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا نے پوری کی، یہ دین تو ناقص تھا، مکمل کہاں ہے؟ تو بتائیے کہ اس سے بڑا کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی باغی دین کا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دعوے کو جھٹلانے والا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف کذب کو منسوب کرنے والا، یا اللہ تو کہتا کہ یہ دین مکمل ہے، مکمل کہاں ہے؟ اس میں تو فلاں فلاں کمی تھی جو ہم نے پوری کی، اس لیے نبی رسول غضبناک ہو جائے، ہٹا دو انہیں، دور کر دو۔ تو آپ کا یہ فرمانا کہ ان موعدکم الحوض، کہ تمہاری میری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، یہ امت کے لیے ایک وصیت سمجھ لیجیے، ایک پیغام سمجھ لیجیے۔ میری امت کے لوگوں، اپنے عمل سے، عقیدے سے ایسا بن کر آنا کہ حوض کوثر میں وارد ہونے کے قابل ہو جائے، گرفتار نہ ہو جائے، پہنچنے سے پہلے پکڑے نہ جائے، دھتکار نہ دیے جائے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حبیب کی سنت کی اتباع، اس دین کو کامل سمجھتے ہوئے بس اپنے آپ کو ایک دائرے میں محصور کر لو، اور وہ دائرہ کتاب و سنت کا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ اس سے باہر نکلیں گے وہ بدعت کا راستہ ہوگا، اور بدعت کا راستہ ہوگا تو قیامت کے دن یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی حوض کوثر پر وارد ہونے کی۔ پیاسے کے پیاسے رہیں گے، دھتکار دیے جائیں گے، رد کر دیے جائیں گے، ٹھکرا دیے جائیں گے، اور کوئی رحمت و کوئی محبت ان کے لیے نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک قسم کی وصیت اور آپ کی ترغیب کہ تمہارا اور میرا جو موعد ہے، ملاقات کی جگہ ہے، وہ حوض کوثر۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ لست اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، یہ ڈر نہیں ہے مجھے پورا یقین ہے کہ شیطان تم سے شرک نہیں کروا سکے گا، مطمئن ہو۔ اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اب اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا، اور تعجب کی بات، اپنی یہ قبر پرستی، مزار پرستی، قبروں کی مجاورتیں، قبروں پر سجدے، سب جائز ہے کیونکہ امت میں شرک نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ ساری جو صورتیں شرک نہیں ہیں، نبی علیہ السلام نفی کر دی، مجھے تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں۔ بھائی نمبر ایک یہ کہ اس فرمان کے مخاطب کون ہے؟ آپ کن سے خطاب کر رہے ہیں؟ صحابہ سے، اور واقعہ صحابہ کرام اس قدر عقیدے کا اور توحید کا فہم حاصل کر چکے تھے، اور اتنی پختگی سے قائم ہو چکے تھے کہ صحابہ کرام سے شرک کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ پوری امت مراد نہیں، ایک حدیث میں صحابہ سے خطاب نہیں بلکہ امت کا ذکر ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پوری امت مبتلا شرک ہو جائے، یہ ممکن نہیں۔ ہاں کچھ لوگ، کچھ گروہ شرک کریں گے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو مشکل کشا ماننا، حاجت روا ماننا، داتا ماننا، دستگیر ماننا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، فلاں دستگیر ہے، فلاں داتا ہے، فلاں مشکل کشا ہے، اور فلاں قبر سے اولاد ملتی ہے، فلاں جگہ سے روزی ملتی ہے، فلاں جگہ سے شفا ملتی ہے۔ یہ شرک نہیں، یہ تو بھیانک شرک ہے۔
قبروں پر چادریں چڑھانا شرک نہیں؟ کیوں چڑھاتے ہو؟ قبروں پر چادریں کیوں چڑھاتے ہو؟ یہ شرک نہیں؟ بڑا بھیانک شرک ہے۔ قبروں پر چادریں چڑھانے کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ قبر والا خوش رہے، قبروں پر دیے جلاتے ہو، کیا فلسفہ ہے؟ قبر والا خوش ہو جائے کہ فلاں آیا اور میری قبر پر چادر چڑھائی، فلاں آیا میری قبر پر دیا جلایا۔ اس کا معنی ہے جو قبر کے اندر بندہ دفن ہے وہ باہر کے حالات جانتا ہے، وہ تو فوت ہو چکے، دنیا سے کٹ چکے، انہیں کوئی علم نہیں اوپر کیا ہو۔ یہ تو علم غیب کا دعویٰ، اور علم غیب صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب ماننا شرک بھی اور کفر بھی۔ اچھا، اس کو خوش کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تاکہ خوش ہو کر ہماری حاجتیں پوری کرے، جو ہماری طلب ہے وہ پوری کرے۔ مانا قبر والا سب کچھ جانتا بھی ہے اور حاجتیں پوری کرنے پر بھی قادر۔ یہ تو بہت بڑا حرامہ ہے، چھوٹا حرام بھی نہیں۔ اس میں کئی قبیح صورتیں شرک کی جمع ہو چکی، تو ان کو شرک نہیں کہا جائے گا۔ قبروں پر سجدہ شرک نہیں، قبروں کے مجاورت شرک نہیں، غیر اللہ سے ماننا شرک نہیں، غیر اللہ کی پکار شرک نہیں، سب شرک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب، مجھے کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو، عقیدہ تم سمجھ چکے ہو، توحید کی معرفت تمہیں حاصل ہو چکی ہے۔ ہاں ڈر ایک چیز ہے، ولیکن اخشى علیکم الدنیا، دنیا کا ڈر ہے، ان تبسط علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم، کہ دنیا تم پر فراخ ہو جائے، کشادہ ہو جائے، جیسا کہ تم سے پہلوں پر دنیا کشادہ ہوئی تھی۔ اور پھر وہ تم سے پہلے لوگ دنیا کی محبت میں منہمک ہو گئے، کھو گئے، ان کی طرح تم بھی دنیا کی محبت میں منہمک نہ ہو جاؤ۔ فتہلککم کما اہلکت، اور دنیا کی محبت نے جیسے ان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ویسے تمہیں بھی تباہ و برباد نہ کر دے۔ یہ خدشہ ہے، یہ خوف ہے، شرک کا خوف نہیں۔ اس میں کیا ترغیب ہے، کیا وصیت امت کے لیے کہ دنیا میں نہ کھو جائے، دنیا سے ایک واجبی تعلق ہو، اصل اپنے آپ کو آخرت کا مقیم سمجھنا، آخرت کا مقیم، دنیا نہیں۔ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں۔ آپ عبداللہ بن عمر کا کندھا پکڑا، فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسا بن کر رہو جیسے تم مسافر ہو یا کوئی راستہ عبور کر رہے۔ تو مسافر اگر جاتا ہے کسی دوسرے ملک تو وہاں دل نہیں لگا لیتا۔ السفر قطعۃ من العذاب، سفر تو ایک ٹکڑا ہے عذاب۔ ہر مسافر چاہتا ہے کہ جلدی اپنے گھر لوٹو، اپنے وطن لوٹو۔ تو دنیا کو ایک مسافر بن کر رہو یا راستہ عبور کرنے والے۔ اب سڑک پار کرنی ہے، آپ فوراً پار کریں، فوراً عبور کریں، یا کوئی سڑک کے بیچ میں کھڑا ہو جائے کہ میں یہاں قیام پذیر ہو جاتا، ناممکن ہے۔ یہ قیام خطرات سے بھرا ہو، دنیا سے اگر دل لگاؤ گے تو یہ دل لگی جو ہے یہ خطرات سے بھری۔ تو فرمایا کہ مجھے شرک کا ڈر نہیں، لیکن ڈر ہے تو دنیا کی محبت کا، دنیا کے غلبے کا، اور دنیا میں کھو جانے کا، منہمک ہو جانے کا، یہ مجھے خوف اور خدشہ ہے۔ یہ مکمل حدیث میں نبی علیہ السلام کی بہت سے وجوہ سے ایک طرح کی وصیت امت کے لیے موجود ہے۔ اور حوض کوثر کا ذکر آپ نے کیا، دنیا کی محبت کا ذکر آپ نے کیا، توحید اور شرک کا ذکر آپ نے کیا، اور ظاہر ہے کہ آخری دور کی یہ باتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ وصیت یا تو وہ شخص کرتا ہے جو فوت ہونے والا ہو، یا وہ شخص جو لمبے سفر پہ جا، حج کے لیے جا، 40 دن کے لیے، 2 مہینے کے لیے، اب واپس آ سکے نہ آ سکے، تو کتنے ایک غور کے ساتھ، الہام اختصار کے ساتھ جامع وصیتیں کرے گا، اور سننے والے بھی اس کو اہمیت دیں گے۔
کہ مرنے سے قبل ابا حضور نے یہ بات کہی تھی، یا پھر سفر میں جانے سے قبل یہ بات کہی تھی، یہ پیغام دیا تھا، تو اس کی ایک اہمیت اور ایک وسیع، اس کی ایک قدر و منزلت ہوتی. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو عمر کے حصے کی یہ باتیں بڑی ان کی اہمیت ہے اور ان کو نوٹ کرنا چاہیے. اور انبیاء کی وصیت کیا ہوگی؟ دنیا کی تو نہیں ہوگی، وہ خالص دین ہی کی ہوگی، خالص دین. بل انبیاء لم یورثوا درہما ولا دینار ولکن ورثوا العلم من اخذہ اخذ بحظ وافر. انبیاء کا ترکہ درہم و دینار تو ہے ہی نہیں، وہ تو علم ہے. انبیاء تو علم دیں گے، علم کی بات کریں گے، عمل کی بات کریں گے. اور جس نے علم لے لیا اس نے خیر کا، سعادت کا ایک بڑا وسیع خزانہ سمیٹ لیا. یہ انبیاء کی وصیت ہوتی ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. یعقوب علیہ السلام پر آخری وقت آیا، بیٹے ان کے ساتھ تھے، تو اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعد، یہ وصیت، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قال نعبد الہک و الہ آبائک، آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی، جو آپ کے باپ دادا کے معبود تھے. باپ دادا کون تھے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد. ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی، اسحاق علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، ایک اللہ، اس کی عبادت کریں. یہ ایک وصیت ہے. اس سے بعد لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ باپ دادا کی پیروی جائز ہے. ہاں، تمہارے باپ دادا اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، تمہارا باپ دادا یعقوب علیہ السلام. شرم کی بات، اپنے باپ دادا کو ان پر قیاس کرتے جو اللہ کے انبیاء تھے، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب، ان پر قیاس کرتے. وہ تو انبیاء تھے، اللہ کی وحی اترتی تھی، وہ تو موحد تھے اور خالص توحید کے داعی تھے. اپنے باپ دادا کی پیروی میں کیا دلیل ڈھونڈی؟ نہیں، باپ دادا کی پیروی جائز نہیں. پیارے پیغمبر کی نبوت کا سورج روشن، اسی کی اتباع فرض، بس، اور کسی کی نہیں. یہ بودھی دلیل کفار مکہ کی، ان سے کہا جاتا اتباع کرو اس وحی کی، اس دین کی. نہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، اپنے باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے، اسی کی پیروی کرو. یہ ہے باپ دادا کی پیروی جو بالکل خلاف شریعت. انہوں نے نبی کی دعوت کے مقابلے میں باپ دادا کو کھڑا کیا، ان کی پیروی کے نظام کو کھڑا کیا. یہ ممنوع ہے، جائز نہیں. بھلا کوئی اس کا کوئی جواز ہے؟ یہ سورج کی طرح یہ دین موجود ہے. ابھی آپ نے آیتیں سنی، سراج منیر، اور اللہ کے پیارے میں سراج القمر منیر. اس کی موجودگی میں کوئی دیا جل سکتا ہے؟ کوئی چراغ جل سکتا ہے؟ سارے چراغ بجھ جائیں. تو نبی کی دعوت کے مقابلے میں باپ دادا کی بات کرنا کفر بھی اور شرک بھی. اللہ کے پیغمبر لائق اطاعت اور کوئی نہیں. اور اس آیت کریمہ میں جو یعقوب علیہ السلام کے باپ دادا کی بات ہو رہی، وہ سارے اللہ کے انبیاء ہیں. اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اللہ کے نبی. ان کے مقابلے میں کس کی بات چل سکتی ہے؟ تو گویا یہ وصیت ہے، یہ وصیت ہے جن کا کتاب و سنت نے ذکر کیا اللہ کے پیارے پیغمبر کے آخری دور کی باتیں. کچھ اور حدیثیں بھی ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو پیش کریں گے. بارک اللہ فیک.